پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 92۔ جی نگر۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. جزاک اللہ خیر۔ قرآن کی بہت بہت ہی خوبصورت آیت اور بہت موٹیویٹنگ آیت، اور پھر اس کا تعلق کس بات سے ہے؟ محبوب کے لیے محبوب چیز۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جب اللہ کی محبت دل میں بھر جاتی ہے تو انسان کے اندر کانسٹنٹلی احساس رہتا ہے کہ میں کس طرح اس کا محبوب بن جاؤں، میں کس طرح اس کے قریب ہو جاؤں، اور مجھے کوئی ایسا عمل پتہ چلے جس کے ذریعے سے میں اس کی قریب اور اس کی قربت کے درجات حاصل کر سکوں۔ تو بہت ہی خوبصورت آیت ہے جس میں کیا بتایا گیا کہ تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں آیت کا آغاز کس چیز سے ہو رہا ہے؟ لن تنالوا البر، اور بر سے مراد وسیع نیکی کے معنی میں بھی آتا ہے اور جنت کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو انسان نیکی کے اس لیول کو، اس درجے کو حاصل ہی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ اپنی محبوب چیز میں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرے۔ دیکھیں سورۃ البقرہ میں ہم نے جو صحابہ کرام کا سوال تھا کہ ہم کیا خرچ کریں، تو ان کو کیا کہا گیا؟ جو زائد ضرورت ہے اس کو اللہ کے راستے میں نکال دو۔ پھر ہم نے صدقات کے بارے میں بھی پڑھا کہ اللہ کے راستے میں فی سبیل اللہ میں خرچ کرنے کا کیا اجر ہے، کہ ایک دانہ اور اس سے یعنی ایک جو خرچ کیا ہوا ہے اس کے بدلے میں 700 گنا انسان کو ملے گا۔ اب یہاں پر ایک اور ہی لیول کی موٹیویشن دی جا رہی ہے، کیونکہ بعض لوگ ان چیزوں میں بہت آگے جانے والے ہوتے ہیں، اور آگے جانے والے پھر کم عمل کے اوپر نہیں بیٹھتے، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس سے بھی مزید کچھ کر سکیں۔ تو اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتا دیا اس کے لیے کیا کرنا ہے، محبوب چیز اس میں سے نکال کے خرچ کرنا۔ دیکھیں جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے نا تو دل گھٹنے لگتا ہے، ٹھیک ہے، اور دل میں ایک تنگی آتی ہے، تو انسان آہستہ آہستہ ایک ایک سٹیپ سے شروع کرتا ہے۔ اچھا ابھی تو میں نے ایکسٹرا چیز نکالی، اچھا ابھی تو میں نے تھوڑی چیز نکالی، لیکن ایونچولی دینے کے ساتھ ساتھ انسان کے دل میں وسعت پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ پھر اللہ کے راستے میں کوئی بڑا کام کرنا چاہتا ہے، تب تک اس کو تسلی نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ جو چیز دینا ہے نا، اس سے اصل میں محبت کا خاص امتحان آتا ہے کہ ہم واقعی میں اپنے اس محبت کے دعوے میں کتنے سچے ہیں۔ اب دیکھیں حضرت حنہ کی جو نظر تھی یہ کوئی معمولی نظر نہیں تھی۔ ایک عورت کے لیے اس کی سب سے محبوب چیز، اس کے سب سے قیمتی دولت اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے، اور انسان اس کے لیے کس کس طرح کے خواب دیکھتا ہے۔ تو انہوں نے تو اسی کو ہی اللہ کے راستے میں بھی، وہ دنیا بھی نہیں آئی اور وقف کر دیا۔ تو اسی طریقے سے ہم میں سے بھی ہر شخص جو اللہ سے محبت کے دعوے کرتا ہے تو اس کے لیے یہ آیت بہترین طریقے سے اس کی رہنمائی کرنے والی ہے کہ فرسٹ آف آل وی ہیو ٹو ڈیفائن، اف وی سے والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرسٹ وی ہیو ٹو ڈیفائن کہ مجھے محبوب ترین چیز کیا ہے۔ ایک طرف آپ رکھیں اللہ اور دوسری طرف لسٹ بنائیں کن کن چیزوں سے مجھے محبت ہے، کمپیئر کریں کہ نہیں اللہ کی محبت میں، اور ہر بندہ جب تک خود سچا نہیں ہوتا نا اس معاملے میں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو رب اور بندے کا معاملہ ہے، تو اس میں تو ہم جھوٹ سے کام لے ہی نہیں سکتے۔ تو یہ سوچیں کہ کون سی وہ جگہ ہے جہاں پہ اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے مجھے تھوڑی سی میں رک جاتی ہوں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام کی جو محبت تھی، آپ دیکھیں کہ اپنی جان گنوانا آسان تو نہیں ہوتا، آگ میں پھینکے جا رہے ہیں،
تو ان کو کہیں پہ خیال آیا اللہ اچھا تیری محبت کا بدلہ مل رہا ہے، مطلب اب میں آگ میں ہی پھینکا جا رہا ہوں، وہ بھی اپنے پورا کنبا خاندان قبیلہ سارا اکٹھا ہو گیا، اتنی بڑی آگ جلائی جا رہی ہے، اور وہ کس اعتماد کے ساتھ حسبی اللہ کہہ کے کود پڑے. تو جان سے زیادہ محبوب کون سی چیز ہوگی؟ اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں جب بیٹے کی گردن پہ چھری رکھنے کی بات آئی، اولاد سے عزیز، اور وہ بھی جوان اولاد جس کو آپ اتنے عرصے کے بعد جوان ہو کے دیکھیں، تو کس کا یہ دل چاہے گا؟ یہ کہنے کی بات ہے، عقل میں یہ بات آنا اتنی مشکل ہے کہ انہوں نے یہ کام کیسے کیا ہوگا. وہ یہ ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ پھر بالکل کلیئر ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ حنیفا مسلمہ آتا ہے. حنیفن اتنے فوکس تھے اللہ کی محبت میں یا اللہ کے قرب میں کہ کوئی چیز ان کو اس چیز سے ڈسٹریکٹ نہیں کر سکتی تھی. بڑے سے بڑے امتحان کو بڑے اعتماد کے ساتھ انہوں نے پورا کیا. کہیں پہ ہاتھ نہیں کانپے، کہیں پہ ٹانگیں نہیں کانپی، کہیں پہ وہ رکے نہیں، کہیں پہ انہوں نے سوچا نہیں. ہی واز سو کلیئر اباؤٹ اٹ. اللہ کی خاطر، بس جہاں پہ یہ بات آ گئی اللہ تیری خاطر ہے، دیٹس اٹ، دیٹس واٹ آئی وانٹ ٹو نو، اینڈ آئی ایم ریڈی ٹو ڈو اینی تھنگ، کیونکہ میں اس وسیع نیکی کو، اس درجے کو پہنچنا چاہتا ہوں. تو بعض دفعہ ہم بہت سی ایسی چیزیں اللہ کا قرب پانے کے لیے بہت سی نیکیاں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ احساس پھر بھی دل میں نہیں آ رہا ہوتا. اور بعض دفعہ ایک عمل جس سے ہم تھوڑے سے اپنے آپ کو بچا رہے ہوتے ہیں کہ اچھا بس باقی کر رہی ہوں نا، یہ والا ابھی آئی ایم ناٹ ریڈی فار دس، وہ کر کے دیکھیں کہ آپ فوراً سالوں کی جو ایک رفتار میں آپ ایک جگہ پہنچ سکتے ہیں نا، آپ لمحوں کی رفتار میں اس جگہ کو پا لیں گے. تو یہ اصول یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جو چیز تمہیں محبوب ہے وہ ساری کی ساری دے دو. مما کی بات ہوئی، اس میں سے جو. تو اس لیے جب کسی، یعنی یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہم جب چھوٹی چھوٹی نیکی کے کام کرتے ہیں تو خود کو نیک سمجھنے لگتے ہیں، لیکن اصل نیکی اور تقوی اس کے حصے میں آتی ہے جو اللہ کی خاطر اپنی سب سے فیوریٹ اور محبوب چیز میں سے بھی کچھ نکال کے اللہ کے راستے میں دے سکے. اب یہ جو محبوب چیزیں ہوتی ہیں اس میں ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے نا وہ مال کی محبت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جس طرح قرآن میں بھی آتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. پھر اسی طریقے تو اس میں سے کچھ نکالنا سب سے پہلا سٹیپ، کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکالیں، محبوب مال میں سے نکالیں. پھر اسی طریقے سے اولاد، ایک ماں کے لیے سب سے قیمتی دولت اس کی اولاد ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے باقی چیزوں میں جان، انسان کی اپنی جان، اس کی اپنی جوانی، اس کی اپنی پرسنالٹی، اس کا اپنا اورا، یعنی آپ کی ایک اپنی پہچان بن جاتی ہے. اب جب اس پہچان کو آپ نے اتنا عزیز رکھا ہوا ہے کیونکہ آپ ہر محفل کی جان ہیں، اب جب آپ دین پڑھنے لگتے ہیں اور آپ کو جن اپنے لباس سے یا جس حلیے سے یا جس فیشن سے اتنی شدید محبت ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ کو بہت آپ کی تعریف کی جاتی ہے، تو اس موقع پر یہ سوچنا کہ اب میں نے اللہ کی محبت میں اپنے اس حال حلیے کو چینج کرنا ہے، میں نے اس طرز پہ آنا ہے جو اللہ کو پسند ہے. تو یہ آسان کام نہیں ہوتا. یہ اپنی چاہتوں کے، جسے کہتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کی گردن پہ چھری رکھی، تو یہ اپنی چاہتوں کی گردن پہ چھری پھیرنے والی بات ہوتی ہے. بعض کے لیے یہ اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے جوانی میں جب سب لوگوں کو دیکھ رہے ہوں، یعنی آپ دیکھیں ماشاءاللہ جو بچیاں ینگ بچیاں ہوتی ہیں اور ان کے ارد گرد تو یونیورسٹی کا جس طرح کا ماحول ہوتا ہے، اس ماحول میں اللہ کی اطاعت پہ قائم رہنا اور اس طرح کا لباس پہننا، اس طرح کا حلیہ بنانا اور لوگوں کے درمیان ایک آکورڈ اس میں آ جانا لیکن پھر بھی قائم رہنا، تو جوانی میں اور بھی مشکل ہوتا ہے. تو اپنا مال، اپنی اولاد، اپنی جان، اپنی جوانی، اپنی فیوریٹ چیزوں میں سے پھر کوئی چیز اللہ کے راستے میں نکال دینا، یہ اصل میں یہاں پہ نیکی کا وہ بڑا جو کانسیپٹ یا تصور ہے اس کا کلیئر کیا جا رہا ہے. تو سب سے پہلے تو ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہماری محبوب چیز کیا ہے، آئیڈینٹیفائی کریں اس کو، اور جو چیز جتنی زیادہ قریب ہوتی ہے اس کو اپنے سے نکالنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے، وہ اتنی زیادہ طاقت مانگتی ہے. تو یہ طاقت کہاں سے آتی ہے؟ یہی کلیئر کر دیتی ہے کہ اللہ کی محبت بھاری ہے، اس کی طاقت زیادہ ہے، یا یہ چیز جس کے ساتھ میں نے کلنگ کیا ہوا ہے اور اس کو میں نہیں چھوڑ سک رہی ہوں، اس کی طاقت زیادہ ہے. اور جب صحابہ کرام نے اس آیت کو سنا تھا
تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے عمل کے میدان میں آگے بڑھے، کیونکہ ان مثالوں سے پھر ہم اپنے لیے بھی وہ راہیں ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے جن کی مثال بہت زیادہ آتی ہے وہ کس کی آتی ہے؟ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ۔ اور ان کا کیا واقعہ آتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی مالدار ظاہر صحابی تھے، اور ان کا بیروہا نام کا ایک کنواں تھا جس کے ارد گرد بہترین باغ تھے، اور اس باغ میں کئی سو کھجور کے درخت تھے۔ امیجن کریں، امیجن کریں لیکن ابھی وہ ہم لوگ یہ چیزیں پڑھتے ہیں نا تو ہم اس کو بہت 1400 سال پہلے کے حساب سے امیجن کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ آج کا کوئی اچھا سا پلاٹ ذہن میں رکھیں، آئی ڈونٹ نو، جو بھی علاقہ، جو بھی سیکٹر جو آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں پر، اور ان کے کئی سو کھجور کے باغ بھی تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے باغ میں کبھی کبھی تشریف لے جاتے اور وہاں کے کنویں کا ٹھنڈا پانی اور خوش ذائقہ پانی بھی پیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں جو میں یہ اس کی جو ایک اٹریکشن تھی وہ تو اپنی جگہ پہ اپنی قیمت کی وجہ سے اور باقی چیزوں کی وجہ سے تھی، لیکن اس کی یہ جو اٹریکشن تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے تھے وہاں پہ، ادھر آرام کرتے تھے، ادھر پانی پیتے تھے، کس طرح کا ان کا کنیکشن ہوگا اس جگہ کے ساتھ۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ عنہ بارگاہ نبی میں حاضر ہو کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا تو سب سے زیادہ پیارا یہی باغ ہے، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اسے فی سبیل اللہ میں نے صدقہ کیا، اللہ تعالیٰ مجھے بھلائی عطا فرمائے اور اسے میرے لیے اپنے پاس ذخیرہ کر دے، آپ کو اختیار ہے کہ جس طرح چاہیں اسے تقسیم کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، فرمانے لگے کہ مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا، تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو، وہ بھی اللہ کے راستے میں ہے۔ چنانچہ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اسے اپنے چچا زاد بھائیوں میں بانٹ دیا۔ اور آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ یہ تقسیم باہر کے لوگوں کو دینا تو پھر بھی آسان ہوتی ہے، پھر اپنے ہی رشتہ داروں میں دینا بعض دفعہ انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، پھر وہ بھی چچا زاد بھائیوں میں دے دیا۔ تو اللہ کی خاطر جب مال نکلا پھر یہ نہیں سوچنا کہ اچھا یہ جو میرا پسندیدہ بندہ ہے میں نے اس کو ہی دینا ہے، پھر اللہ کی خاطر پھر اس سے بھی ٹف سچویشن میں جانا کہ جہاں پہ میرا دل نہیں مان رہا وہاں پہ نکال دینا۔ تو اصل اس میں امتحان یہ ہے کہ جہاں پہ دل اڑ رہا ہے نا بس اس کو پہچان جائیں، جہاں پہ آپ کو ہوتا ہے نا کہ اچھا یہ نہیں یہ، اچھا اس کو نہیں ادھر ادھر ادھر، بس یہ سمجھ جائیں کہ یہ وہ ویکنس ہے، اور اس کو اگر میں نے خود سے دور کر دیا میرے دل میں اللہ جو وسعت دے گا، میرے لیے جو نیکی کی راہیں کھلیں گی، مجھے جو نیکی کے درجات ملیں گے، وہ جب تک میں اس چیز کو اپنے سے جدا نہیں کرتی مجھے نہیں مل سکتا۔ تو وی ہیو ٹو بی ویری سنسیئر، ویری سنسیئر، کیونکہ وہ کمزوری ہمیں ہی پتہ ہے، کوئی اور ہمیں نہیں بتا سکتا۔ اسی طریقے سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اپنے مال میں سب سے زیادہ پیارا مال خیبر کا وہ حصہ ہے جو مجھے غنیمت کے طور پر دیا گیا، میں اسے اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسے وقف کر دو، اصل کو روک لو اور اس کا پھل وغیرہ صدقہ کر دو، کیونکہ وہ اصل میں زرعی زمین تھی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور واقعہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا آتا ہے کہ اس آیت کی تلاوت کر کے وہ کہتے ہیں کہ جب اس آیت کی تلاوت کی تو سوچا کہ مجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے۔ آئی ایم شیور اس وقت آپ لوگ بھی سن کے یہی سوچ رہے ہوں گے۔ تو انہوں نے بھی خود کے ساتھ یہ سوچا کہ مجھے کون سی چیز سب سے زیادہ پیاری ہے۔ ایک غلام کنیز تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی، میں نے اسے اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ اب تک میرے دل کا حال یہ ہے کہ اگر اجازت ہو کہ کسی دی ہوئی چیز کو واپس لیا جا سکتا ہے تو کم از کم میں اس سے نکاح کر لوں، لیکن جب ایک دفعہ اللہ کے راستے میں دے دیا تو بس دے دیا۔ تو اتنی شدید محبت، سوچیں کہ وہ دینے کے بعد بھی اس کا خیال آتا رہا لیکن نکال دیا، اتنے وہ سچے تھے۔ اسی طریقے سے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنا بہت ہی پیارا گھوڑا، جانوروں یعنی بعض دفعہ لوگوں کو اپنے جانوروں سے بھی بہت زیادہ پیار ہوتا ہے نا، تو انہوں نے اپنا جو سب سے پیارا گھوڑا تھا اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے کر آئے تو آپ نے اس پر انہی کے بیٹے کو سوار کر دیا۔ اب یہ دیکھ کر ان کے دل میں ایک بات آئی کہ شاید میرا یہ قبول نہیں ہوا، میرا یہ دیا ہوا مال قبول نہیں ہوا۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا، ان کے سامنے ان کے بچے کو سوار کیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا زید رضی اللہ کی پریشانی بھانپتے ہوئے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کر لیا، یعنی پریشان نہیں ہو کہ اگر تمہارا ہی بیٹا اس کے اوپر ہے، یعنی بعض دفعہ انسان جو چیز دیتا ہے یا تو وہی چیز واپس آ جاتی ہے، بس وہ ایک امتحان ہوتا ہے کہ whether we are ready to give it
یا ہمارا دل اس میں تھوڑا سا تنگی محسوس کر رہا ہے، اور بعض دفعہ اس سے بہتر چیز آ جاتی ہے۔ لیکن اصل امتحان تو یہ ہے نا کہ اللہ کی محبت میں ہم واقعی میں کتنے سچے ہیں، اور کتنی شدت سے اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں کتنا ہم قربان کرنے کو تیار ہیں۔ تو ہم سب دیکھیں کہ اپنے مال میں سے مطلب اولاد کو اللہ کے دین کی تربیت دینا، تعلیم دینا، اور ظاہر ہے کہ ان کو یہ چیز بھی سکھانا کہ وہ آگے جا کے اللہ کے دین کی مبلغ بنے، اس کی تعلیم دے۔ اسی طریقے سے اپنے گھروں میں سے جو گھر کا ایک خوبصورت حصہ ہوتا ہے کبھی کبھار اس کو قرآن کلاس کے لیے وقف کر دیں، اور اسی طریقے سے باقی کوئی نہ کوئی ہابیز ہو سکتی ہیں، کسی کے لیے اپنا آرام ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ لوگوں کی ویکنس اور کمزوری سونا ہوتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ماشاءاللہ یہاں پہ 2 ڈھائی گھنٹے بیٹھ کے اللہ کی کتاب کو سننا یہ آسان نہیں ہوتا، بہت ساری محبتیں قربان کر کے بیٹھے ہوں گے۔ کسی کی ظاہر ہے کہ باہر کا کوئی نہ کوئی اس کی کمٹمنٹس ہوں گی، کسی کے لیے کوئی اور چیز ہوگی، لیکن جب تک ہم محبوب کے لیے محبوب چیز میں سے خرچ نہیں کرتے، ہم وسیع نیکی کو پا ہی نہیں سکتے۔ اور جیسے ہی ہم اس کمزوری کو اوور کم کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے نیکی کی وہ اپرچونٹیز کھولتا ہے جو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم جو پھنستے ہیں نا بہت ساری چیزوں میں، وہ اپنی ان ویکنیسز کی وجہ سے پھنس رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بعض دفعہ انسان کو بہت زیادہ جیسے گپ شپ کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو اس میں سے بھی کچھ نہ کچھ قربانی کرنی پڑتی ہے۔ اور یہ جو موبائل فونز ہیں، تو اس میں اپنے آپ کو روک کے رکھنا، اب دیکھیں کتنا ضروری اور امپورٹنٹ ہے نا کہ صبح اٹھنے کے ساتھ میں نے موبائل نہیں دیکھنا۔ اگر اللہ مجھے سب سے محبوب ہے تو مجھے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ بتائیں مجھے، یہ تو سب کو پتا ہے نا۔ اگر اللہ کی محبت سب سے شدید ہے تو اٹھنے کے ساتھ اللہ کی یاد، اس کا ذکر، پہلے اٹھنے کی دعا پڑھیں، اس کے بعد وضو کریں، وضو کے بعد کی دعا پڑھیں، فجر کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، صبح کے اذکار پڑھیں، اشراق کے نوافل پڑھیں۔ موبائل کہیں نہیں جاتا، پھر اس کو اٹھائیں۔ لیکن آج ہم اس معاملے میں کتنے کمزور محسوس کرتے ہیں خود کو، کہ آنکھ آدھی کھلی آدھی بند ہے، لیکن موبائل پہ دیکھ لیں کہ کون سا میسج آیا ہوا ہے۔ تو اس وقت، اور پھر اس کے بعد گھر والوں کا بھی حق آتا ہے۔ تو ان چیزوں میں جب تک ہم خود کو خود ٹرین نہیں کریں گے، ہم سے کوئی بھی نہیں کروا سکتا، اور یہی چیز ہماری زندگی سے، ہماری عبادات سے، ہمارے اعمال سے برکتوں کو اٹھاتی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس چیز پہ بھی اپنی تربیت کر سکیں۔